بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت بادشاہ یہ تھی کہ جس قسم کا کھانا سامنے آتا اسے تناول فرما لیتے اور نہ ہی کسی قسم کے کھانے کے لیے اہتمام فرماتے۔ ہمارے حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غذاؤں کو ان کے ذائقے اور فوائد کی وجہ سے بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر کھجور کو استعمال کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً اجوا کھجور کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اجوا جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی بخش ہے، جس میں انسان کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے وہ کھجور میں ہے۔ کھجور جسم میں صالح خون پیدا کرتی ہے، سینے اور پھیپھڑوں کو قوت دیتی ہے۔ نمبر 2، روغن زیتون۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روغن زیتون کا تیل بہت پسند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا کرتے۔ قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سانس کی بیماریوں میں اور کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض اور مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 3، دودھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ حضرت شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو، کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی شفا ہے۔ جن علاقوں کے لوگ گائے کا دودھ پیا کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ نمبر 4، شہد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا ہے۔ شہد استعمال سے جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ نمبر 5، سبزیوں میں کدو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ کدو لذیذ اور تفسیر میں زود ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے اور قلب جگر کے لیے بہت زیادہ مفید سبزی ہے۔ نمبر 6، جو کی روٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد میں حدیث مبارک ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے، اور تناول فرما لیا۔ قدرت نے جو میں قوت کا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔ قدیم زمانے میں جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہے، جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتی ہے اور جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے، اس لیے محاسے، چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلد کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ نمبر 7، سرکہ۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے، یہ گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکے کا کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی انسان کم کھاتا ہے، اور اس طرح نظام ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا، اس میں سے دست کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مبارک اپنے دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ گوشت جس میں انسان کی صحت اور جسم کی طاقت و توانائی کے لیے اہم غذا ہے۔ نمبر 9، انجیر بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیریں یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور اس میں کیلشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہیں۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی 2% ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ نمبر 10، انگور۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کے گوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا گوشہ منہ میں لے کر دانے توڑتے اور تنکوں کو باہر کھینچ لیتے۔ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے، جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ انگور میں پروٹین، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں، جو انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ اسے ہر عمر کی خواتین کی توانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ جسم میں تازہ اور صاف خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر بے پناہ غذائیت موجود ہوتی ہے۔ اس کا رس نظام میں شامل ہو کر خون کو صاف کرتا ہے۔ انگور آدھے سر کے درد اور معدے کی تمام بیماریوں یعنی قبض، کھانسی، جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ تھی ہمارے آقا دو جہان کے والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں، اور سائنس نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔